ویلکم ٹو اوور چینل ناوز بھائی حسن قمر. السلام علیکم لسنر، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے. ناوز کی دیوانی کی قسط نمبر 4 لے کر حاضر نہیں ہوں. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. وہ تڑپتے دل کے ساتھ ہی رہ گیا تھا کیونکہ اسے جانے سے پہلے دیکھنے کی خواہش اب ممکن نہ تھی. دوسری طرف ہرمین اس کی دی ہوئی ڈائجسٹ کو سینے سے لگا کر اپنے ساتھ لے گئی تھی. کاش میں آپ سے اپنے دل کی بات کر پاتا، آپ کو بتا پاتا. کتنا دیوانہ ہوں آپ کا، پر شاید ابھی میری قسمت میں انتظار ہے. وہ افسردگی سے کہہ کر اپنے کمرے کی جانب چل دیا تھا. سب بیٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کر رہے تھے سوائے زوہان کے، جو سب کے لیے روزانہ کی طرح کچن میں کھڑا ہو کر ناشتہ بنا رہا تھا. برخوردار بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، احد صاحب اسے دیکھ کر کہنے لگے. جی ابو، بس سب کے لیے چائے لے آؤں پھر بیٹھتا ہوں، کہتا ہوا وہ کچن کی جانب لپکا تھا. تو برخوردار، میں سوچ رہا ہوں تمہاری کچھ ذمہ داریاں کم کر دوں. جی وہ کیسے؟ زوہان احد صاحب کی بات سمجھ نہ سکا، جبکہ سدرا بیگم کا دماغ یہ سنتے ہی تیزی سے چلنا شروع ہو گیا تھا. تمہاری شادی کر کے، وہ مسکراتے ہوئے بولے. کوئی لڑکی ہے نظر میں؟ وہ آئی بروز کا کر تجسس سے استفسار کر رہے تھے. ہے، بالکل ہے، میں ہرمین سے شادی کرنا چاہتا ہوں ابو. زوہان کا چہرہ اس سوال پر کھل اٹھا تھا. اس نے فوراً ہی اپنی دلی خواہش کا اظہار اپنے والد کے سامنے کر دیا تھا. ہرمین، وہ تو پڑھی لکھی ہے، اوپر سے اس کی زبان تو کینچی کی طرح چلتی ہے. گھر میں آتے ہی اپنا حملہ پہلے کر لے گی، میری سالوں کی محنت پر پانی پھیر دے گی. وہ لڑکی میں نے زوہان کو 5ویں سے آگے اس لیے نہیں پڑھنے دیا کیونکہ پڑھ لکھ کر وہ اپنے باپ کا سارا کاروبار اپنے ہاتھ میں لے لیتا اور میرے دونوں بیٹے خالی ہاتھ رہ جاتے. سدرا بیگم دل ہی دل میں پریشان ہو گئی تھی. ہرمین، واہ میرے بیٹے، دل خوش کر دیا. میری بھی یہی آرزو تھی کہ ہرمین میری بڑی بہو بنے. وہ مسرت بھرے لہجے میں سدرا بیگم کو دیکھ کر گویا ہوئے، جو اس لمحے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجانے لگی. بیٹا بہت اچھی پسند ہے تمہاری. وہ زوہان سے اپنی جھوٹی خوشی کا اظہار کرنے لگی جسے بھولا زوہان سمجھ نہ سکا. سدرا بیگم نے ایک رات کو لارے بیگم کو طبیعت پوچھنے کے بہانے کال کی اور باتوں ہی باتوں میں ان سے کہا کہ احد صاحب زوہان کا رشتہ ہرمین کے لیے لانا چاہ رہے ہیں. لیکن مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو میں ہرمین کو اپنی بہو بنا کر یہاں لے آؤں اور زوہان جو یہ ضد پکڑے بیٹھا ہے کہ وہ اپنی ماں کے پاس جانا چاہتا ہے، کہیں وہ ہرمین کو اس گھر میں اکیلا چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس چلا گیا تو پھر میں کیا کروں گی. یہ بات لارے بیگم کو کافی پریشان کر گئی. انہوں نے یہ بات فوراً ہی اپنے ہسبینڈ عدنان سے شیئر کی. اگلا سین، تھوڑے دن بعد زوہان کا رشتہ لے کر سدرا بیگم اور احد صاحب لارے بیگم کے گھر پہنچے. لارے بیگم تو خوشی خوشی راضی ہو گئی، مگر عدنان صاحب نے زوہان کے رشتے سے صاف انکار کر دیا. احد صاحب کافی دیر تک اصرار کرتے رہے. یہ رشتہ میں صرف اسی شرط پر قبول کروں گا جب آپ مجھے زبان دیں کہ زوہان ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا، اپنی پہلی ماں کے پاس نہیں جائے گا اور نہ ہی اس عورت سے کوئی رابطہ رکھے گا. اس شرط کو سنتے ہی سدرا بیگم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ بکھری تھی. آپ بے فکر رہیں، زوہان میرا بیٹا ہے اور میں اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گا. وہ بھلا کیوں اس عورت کے پاس جانے لگا؟ احد صاحب نے پورے اعتماد انداز میں جواب دیا. ہرمین منہ میٹھا کرو، تمہاری منگنی زوہان بھائی سے ہو گئی ہے. شعیب نے پوری ایک گلاب جامن اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے یہ خوشخبری سنائی. ہرمین کے چہرے سے خوشی کے جام بٹ رہے تھے. آج میں اوپر آسمان نیچے. وہ بیڈ چڑھ کر زور زور سے اپنی بے سریلی آواز میں گانے لگی. ارے شرم کر لڑکی، تیری سسرال والے نیچے ہیں اور تو یہاں بیڈ پر چڑھ کر گلا پھاڑ پھاڑ کر گانے گا رہی ہے. لارے بیگم نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے بیڈ سے اتارتے ہوئے ڈپٹنے والے انداز میں کہا. لیکن آج اس منچلی کو لارے بیگم کی ڈانٹ بھی کانوں میں رس گھولتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. ارے اماں، آج تو تم جوتی بھی مارو گی تو میں خوشی خوشی کھا لوں گی. وہ مسکراتے ہوئے لارے بیگم کی گردن میں اپنی دونوں باہیں ڈالتے ہوئے بولی، جس پر آج وہ مسکرا دیں. تجھے اچھا لگتا ہے نا زوہان؟ لارے بیگم بڑے پیار سے پوچھ رہی تھی. اماں، اتنی پیاری پیاری باتیں تم پر نہیں جچتی، خاص طور پر تمہارا یوں محبت سے بولنا. اللہ، ہضم نہیں ہو رہا مجھ سے. تم وہی ڈانٹتی ڈپٹتی اچھی لگتی ہو. تمہارا کردار ایسا ہی بنایا ہے حسن کمل نے، اور سچ پوچھو تو مجھے ایسے ہی اچھا لگتا ہے. وہ اپنی ماں کا گال چومتے ہوئے محبت سے چوڑ لہجے میں بولی. اماں، اس پیارے سے لمحے کو میں کیمرے میں قید کر لیتا ہوں، رکو. شعیب نے کہہ کر اپنا سیل جیب سے نکالا تھا. لارے بیگم سے لگ کر شعیب نے مسکراتے ہوئے تینوں کی تصویر بنائی. زوہان کو شرط والی بات بتانے سے سدرا بیگم نے منع کر دیا تھا، اس لیے احد صاحب نے اسے کچھ نہ بتایا. اگلا سین، وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہرمین کی تصویر دیکھ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہرمین جسے بچپن سے اس نے چاہا وہ اب اس کی منگیتر ہے اور بہت جلد اس کی جیون ساتھی ہوگی. ابھی وہ انہی سوچوں میں کھویا کھویا سا تھا کہ سدرا بیگم دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی. تم یہاں آرام کر رہے ہو اور وہاں دودھ پک پک کر نکل رہے. کوئی ہوش ہے تمہیں؟ نہیں پکانا تھا تو مجھے بتا دیتے، میں بیماری کی حالت میں بھی کھڑی ہو کر پکا لیتی. وہ نہایت غصیلے انداز میں بھپر کر کہہ رہی تھی. امی سوری، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود دودھ میں ابال آنے کے بعد چولہا بند کر دیا ہے. وہ الجھ کر بولا. تو تم کہنا چاہ رہے ہو میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ نہیں امی، میں نے ایسا کب کہا. وہ فوراً ہی صفائی پیش کرنے لگا. تم آج مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو. سوری زوہان، میں نے تو تمہیں ہمیشہ اپنا بیٹا سمجھا، مگر تم نے آج ثابت کر دیا تم اس گھٹیا عورت کی اولاد ہو جو تمہارے باپ کو ایک امیر آدمی کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی. تم بھی اسی کی طرح ہو. احسان
فراموش کہیں کہ وہ چبا چبا کر زہر کے تیر برسا رہی تھی جو ذوحان کی روح تک کو چلی کر گئے تھے۔ امی میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہمیشہ آپ کو اپنی ماں سمجھا ہے، آپ کے ہر حکم پر آنکھیں بند کر کے لبیک کہا ہے۔ آپ نے اسکول چھڑوایا، میں نے چھوڑ دیا، آپ نے کہا الگ کاروبار شروع کرو، میں نے بغیر ابو کی مدد کے اپنی تھوڑی سی جمع پونجی سے اپنی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ ابو نے تو اتنی بار کہا میرے ساتھ آ کر کام کرو، لیکن میں نے صرف آپ کی وجہ سے کبھی ان کے ساتھ کاروبار کرنے کی حامی نہیں بھری، اور میں نے کبھی آپ سے اس کی وجہ بھی نہیں پوچھی، جبکہ میں جاننا چاہتا تھا آپ کیوں نہیں چاہتی کہ میں ابو کے ساتھ کاروبار کروں۔ فی الحال نہ میں نے کبھی پہلے آپ سے کوئی سوال کیا نہ اب کروں گا، پر پلیز مجھے آئندہ یہ طعنہ نہ دیجیے گا۔ ذوحان کی والدہ نے احد صاحب سے طلاق لے کر ایک امیر آدمی سے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ ذوحان کی چھوٹی سی عمر میں ہی احد صاحب کے پاس چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ذوحان نے جب سے ہوش سنبھالا تھا سدرا بیگم کو ہی اپنی ماں کے روپ میں دیکھا تھا۔ سدرا بیگم ذوحان کو ایک ملازم کی طرح رکھتی تھی، اس کے باوجود وہ کبھی کوئی شکوہ شکایت اپنی زبان پر نہیں لاتا تھا، لیکن آج سدرا بیگم نے اسے احسان فراموش کہا تھا جس پر وہ خاموش نہ رہ سکا۔ تو تم مجھ سے اب زبان بھی چلاؤ گے؟ نہیں امی، آپ ہی پتہ نہیں کیوں اتنی سی بات کو تول دے رہی ہیں۔ آج میں نے دیکھ لیا ذوحان، تم میری اولاد نہیں ہو، تم اس گھٹیا عورت کی اولاد ہو، تم احسان فراموش ہو۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے کہے الفاظ نشتر سے بھی زیادہ دل خراش تھے اس بیچارے کے لیے۔ اب تو سدرا بیگم نے معمولی باتوں پر بھی لڑنا شروع کر دیا تھا۔ وہ آپ جان کر ذوحان کا جینا حرام کر رہی تھی۔ وہ اکثر احد صاحب کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتی۔ انہیں اچھی طرح علم تھا کہ ذوحان کبھی بھی ان کی شکایت احد صاحب سے نہیں کرے گا۔ 3-4 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ ذوحان کی اب برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا سدرا بیگم کا بے بات لڑنا۔ سدرا بیگم لڑائی میں اکثر اسے اپنی ماں کے پاس جانے کا کہتی ہیں۔ آخرکار ذوحان ان کے روز روز کے طعنوں سے پریشان ہو کر اپنا سارا سامان باندھ کر اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ جب یہ خبر ہرمین کو ملی تو اس کا ننھا سا دل کانچ کی طرح ٹوٹ گیا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ ذوحان نے شرط توڑ دی، جبکہ بیچارہ ذوحان تو اس شرط کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں رکھتا تھا۔ سدرا بیگم نے سب سے جھوٹ کہہ دیا کہ وہ کافی عرصے سے اپنی ماں کے پاس جانا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے روکنے کی بہت کوشش کی، پر وہ ان سے لڑ کر چلا گیا۔ عدنان صاحب نے فوراً ہی منگنی توڑ دی۔ ذوحان کو بتایا گیا کہ ہرمین کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شادی ہوگی، جس میں ابھی 4 سال تھے، اس لیے اپنی منگنی ٹوٹنے سے بے خبر وہ اپنی ماں کے پاس آرام سے رہنے لگا۔ آج پشاور سے مہمان آ رہے تھے۔ بڑے چاچا کی بیٹی کی فیملی صبح سے لارے بیگم کا کام میں لگی تھی۔ ارے کام کی دشمن، اٹھ کر تھوڑا ہاتھ پاؤں ہلا لیجیے، ذرا شرم نہیں آ رہی؟ صبح سے ماں اکیلے کام میں لگی ہے، اٹھ کر تھوڑا ہاتھ ہی بٹا دو۔ نہیں، لگی پڑی ہے اپنے ناولز میں۔ لارے بیگم کا خون کھول رہا تھا۔ ہرمین کو آرام سے بیٹھ کر سیل پر ناول پڑھتا دیکھ ارے اماں، ابھی تو سارا گھر صاف کر کے بیٹھی ہوں۔ وہ تیزی سے جوابی کارروائی کرنے لگی۔ ہاں ہمارا گھر تو محل ہے نا، انہوں نے کھلا طنز کیا تھا جس پر وہ منہ بسو رہی تھی۔ اماں مہمان آ گئے، شعیب نے آ کر اطلاع دی تو ہرمین فوراً اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عفرا نامی خاتون اپنے 2 جوان بچوں کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئی۔ اس خوبرو نوجوان کی نظر سب سے پہلے آتے ہی ہرمین پر پڑی تھی، جو سادہ سے لباس میں بھی حسن جھلکا رہی تھی۔ ایسا حسن جو شاہد کی آنکھوں کو پہلی ہی نگاہ میں اپنی جانب متوجہ کر گیا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ ویلکم ٹو اوور چینل ناولز بائی حسن کنول۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو جناب حسن کنول کا ناولز کی دیوانی کی 5ویں قسط لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شاہد کی نگاہ کا مرکز ہرمین بنی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہوں کی تپش وہ اپنے حسین چہرے پر محسوس کر پا رہی تھی۔ وہ فوراً ہی کچن کی جانب لپکی۔ ہائی، یہ تو جان نکال لے گا، ایک تو کمبخت اتنا خوبصورت ہے، اوپر سے دل چرا لینے والی مسکان کے ساتھ دیکھے جا رہا ہے۔ ارے میرا دل، اپنی اسپیڈ کو لگام دے۔ ہرمین اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بولی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے فوراً خود کو نارمل کرنے کے لیے 3-4 گلاس پانی کے چڑھا لیے تھے۔ دوسری طرف عروسہ کی نگاہ شعیب پر آ کر ٹک گئی تھی۔ وہ پہلی ہی نظر میں اسے دل دے بیٹھی تھی، جبکہ شعیب صرف اسے مہمان کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ شاہد کب سے موقع تلاش کر رہا تھا ہرمین سے بات کرنے کا۔ اور سوری بھائی، عروسہ نے غلطی سے چائے دیتے وقت شاہد کے کپڑوں پر گرا دی تھی۔ چل کوئی نہیں، یہاں واش روم کہاں ہے؟ وہ لارے بیگم کو دیکھ اپنی پینٹ جھاڑتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہرمین بیٹا، انہیں واش روم لے جاؤ۔ لارے بیگم کی بات سنتے ہی شاہد کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر آئی تھی۔ وہ تو جب سے آیا تھا ہرمین سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ سنیں جی، ہرمین آئی برو جھکا کر، لائٹ کا بٹن کون سا ہے؟ لاسٹ والا۔ ہرمین عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس بھولی سی لڑکی کا دل اس کے قابو میں آ کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ اوکے شکریہ۔ شاہد مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کر کے واش روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ ٹاول لے کر باہر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ لیں۔ ہرمین نے ٹاول اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ پڑھتی ہیں؟ کون سی کلاس میں ہیں آپ؟ ضرور میٹرک میں ہوں گی، ہے نا؟ شاہد نے مسکراتے ہوئے بات کی پہل کی تھی۔ اس نے جیسے ہی ٹاول لیا، اس کا ہاتھ ہرمین کے ہاتھ سے مس ہو گیا۔ اس کا دہکتا لمس ہاتھ سے مس ہوتے ہی ہرمین نے چونک کر اپنا ہاتھ تیزی سے پیچھے کیا تھا۔ نہیں، میں 2nd ایئر میں ہوں، وہ سنجیدگی سے جواب دینے لگی۔ اوہ، دیکھنے میں تو آپ 16 سال کی معلوم ہوتی ہیں، وہ فدا انداز سے کہہ کر ہرمین کو شیشے میں اتارنے لگا۔ اچھا، اس کا دل مسرت سے بھر آیا تھا۔ ویسے بہت خوبصورت ہیں آپ۔ شاہد کے منہ سے اپنے لیے تعریفی الفاظ سن اس نے اپنا تھوک نکلا تھا۔ چہرے پر پسینے آنے لگے تھے۔ مجھے اماں بلا رہی ہیں، وہ بوکلا کر بولی اور تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اچھا سنیں، وہ کمرے کے دروازے تک پہنچی تھی کہ شاہد کی آواز پر اس کے پاؤں رکے۔
جی وہ مڑ کر معصوم چہرے کے ساتھ پوچھنے لگی، آپ کا سیل نمبر مل سکتا ہے؟ وہ لچکدار انداز میں، کیوں؟ وہ فوراً ہی بول پڑی، میں اپنے دوستوں کو فنی میسج سینڈ کرتا ہوں تو آپ کو بھی کر دوں گا۔ وہ لاپرواہی سے کہنے لگا، او اس لیے؟ جی ضرور۔ وہ بھولی سی لڑکی اس کے جھانسے میں آ گئی تھی، اپنا سیل نمبر اسے دے دیا۔ اگلا سین، اب تو صبح شام میسیجز پر باتیں ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ حرمین کے دل میں محبت کے جذبے نے جنم لے لیا۔ وہ دل و جان سے شاہد کو چاہنے لگی۔ ایک بار ارشمان اسے پڑھا رہا تھا کہ رارب بیگم نے اسے کام سے کچن میں بلایا۔ یہی مسئلہ ہوتا ہے گھر میں ٹیوشن پڑھنے میں، اماں ہر 2 منٹ بعد کسی کام سے بلا رہی ہوتی ہیں، مگر قربان جاؤں میں اپنی اماں پر، ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں ہے کہ میں بھی گھر کے کام کرتی ہوں۔ حرمین منہ بسور کر منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی، جسے سن ارشمان مسکرا دیا۔ 1 منٹ رکے، میں ابھی آتی ہوں۔ حرمین کچن کی جانب لپکی تھی، اسی دوران حرمین کے سیل پر میسج آیا، میری جان۔ حرمین نے شاہد کا نام میری جان کے نام سے سیو کر رکھا تھا۔ ارشمان کی نگاہ جب اس نام پر پڑی تو میسج کھولے بغیر رہ نہ سکا۔ میسج پڑھنے کے بعد ارشمان کا دماغ گھوم گیا تھا، اس نے باقی سارے میسیجز بھی پڑھنا شروع کر دیے۔ تم نے کس سے پوچھ کر میرا سیل لیا؟ حرمین اپنا سیل ارشمان کے ہاتھ میں دیکھ ہڑبڑا گئی، تیزی سے آ کر اپنا سیل اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور غصیلے انداز میں پوچھنے لگی، میں نے تمہارے میسیجز پڑھے ہیں؟ ارشمان کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی، اس نے چبا چبا کر کہا۔ حرمین شرم سے پانی پانی ہوئے جا رہی تھی اس کے سامنے۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے، محبت کرتی ہوں اس سے، اور محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے وجود میں ہمت جمع کرتے ہوئے بولی، ہاں محبت کرنا گناہ نہیں، پر ایک نامحرم سے اس طرح کی باتیں کرنا گناہ ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی جب وہ محبت کے نام پر تمہارے جسم کے اعضاء کی تعریف کرتا ہے؟ مجھے تو ان میسیجز کو پڑھ کر بھی شرم آ رہی ہے، اور تم مجھ سے محبت کہہ رہی ہو؟ ارشمان بھپر کر حرمین کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے بولا، انسان محبت میں تعریف کرتا ہے، یہ ایک طرح کا اظہار محبت ہے، آپ نہیں سمجھیں گے، آپ نے کسی سے محبت نہیں کی نا۔ حرمین کو شاہد کی محبت پر اندھا یقین تھا، ارشمان کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑنا اسے لرزا گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنے وجود میں طاقت جمع کر غصے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ہوش کے ناخن لو لڑکی، محبت اور ہوس میں فرق ہوتا ہے، اسے پہچانو اس سے پہلے دیر ہو جائے، اور اگر اتنا ہی یقین ہے تمہیں اس گھٹیا انسان کی محبت پر تو کہو اس سے رشتہ لے کر آئے اور عزت سے اپنی بیوی بنا کر پھر تمہاری جتنی چاہے تعریفیں کرے۔ اور رہی میری محبت کی بات، تو اگر میں کسی سے محبت کروں گا تو اسے نکاح کا پیغام بھیجوں گا، نہ کہ جسمانی تعریفوں پر مبنی میسیجز۔ ارشمان نے غصے سے چنگھاڑتے ہوئے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھ جواب دیا اور ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس دن کے واسطے ارشمان پڑھانے نہیں آیا۔ عدنان صاحب نے اس سے وجہ بھی پوچھی کہ یوں اچانک اس نے پڑھانا کیوں چھوڑ دیا ہے، مگر اس سمجھدار لڑکے نے حرمین کی غلطی کا پردہ رکھا۔ اگلا سین، ایک روز سارے گھر والے دعوت میں گئے ہوئے تھے۔ حرمین نے میسج پر یہ بات پہلے ہی شاہد کو بتا دی تھی کہ اس کے گھر والے شادی میں جانے والے ہیں اور پیپرز کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے گی۔ شاہد کو یہ ایک سنہرا موقع لگا، وہ گھر میں اکیلی ساری کتابیں بکھیر کر بیٹھی تھی۔ ہائے ارشمان، آج تم بڑے یاد آ رہے ہو، کل پیپر ہے اور میں نے کوئی تیاری نہیں کی، تم ہوتے تو ہر بار کی طرح سارے نوٹس اب تک تو میں رٹ چکی ہوتی۔ حرمین سر پکڑے ارشمان کو یاد کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون آ گیا؟ اللہ کرے ارشمان ہو، تھوڑی مدد ہو جائے گی، وہ نوٹس بنا کر دے دیں گے، ورنہ کل چیٹنگ پکی۔ حرمین اپنے کمرے سے نکل کر بڑبڑاتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی، دروازہ کھولتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھی۔ شاہد آپ؟ وہ بے ساختہ بولی۔ اس سمے گھر میں کوئی نہ تھا، اس لیے اندر بلانے سے ڈرنے لگی۔ اندر آنے کا نہیں کہو گی؟ شاہد نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ گھر میں کوئی نہیں ہے، وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی، پتہ ہے مجھے، تبھی تو تم سے ملنے آیا ہوں۔ یہ کہتا ہوا وہ خود ہی اندر گھسا چلا آیا تھا، اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی، پر اس طرح آپ کا میرے ساتھ اکیلے گھر میں ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ حرمین گھبراہٹ کے ساتھ تیزی سے دروازہ بند کرتے ہوئے بولی، اسے ڈر لگتا کہ کوئی پڑوسی یا رشتہ دار نہ دیکھ لے۔ او ہو، بس ابھی تھوڑی دیر میں چلا جاؤں گا، ٹینشن مت لو، اتنی دور سے صرف تمہاری خاطر آیا ہوں تمہیں دیکھنے، اور تم ہو کے بجائے خوش ہونے کے مجھے دیکھ کر منہ بنا رہی ہو۔ شاید خفگی بھرے انداز میں کہہ کر اس کے کمرے کی جانب چل دیا تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، سمجھا کرو، تم کمرے میں کیوں چلے آئے ہو؟ دیکھو ہمارا اس طرح اکیلے گھر میں ملنا بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ حرمین کے ہاتھ پاؤں ہمارے خوف کے جواب دے رہے تھے، وہ بیڈ پر لیٹ کر اسے اپنے برابر میں بیٹھنے کے لیے بلانے لگا۔ یار تم ڈرتی بہت ہو، اتنی دور سے آئے ہوں، کم از کم دل بھر کر دیکھ تو لینے دو، پھر چلا جاؤں گا۔ وہ بڑے پیار سے باتوں میں الجھانے لگا، آ جاؤ یار۔ اب اس نے حرمین کا نازک ہاتھ خود ہی تھام لیا تھا، اس نے اپنی پوری طاقت سے حرمین کو خود پر گرایا تھا، وہ بے جان گڑیا کی مانند اس پر آ گری تھی۔ حرمین کا پورا جسم خوف کے مارے ٹھنڈا پڑ رہا تھا، دوسری طرف شاہد کے ارمان مچل گئے تھے، حرمین کی سانسوں کی مہک اسے تیزی سے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ حرمین کو اس لمحے اچانک ارشمان کی بات آئی، وہ ذرا بھی نہ بہکی اور تیزی سے خود کو سنبھالتے ہوئے دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی غصے سے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو ایسی حرکت کیوں کر رہے ہو جس سے میری عزت پر آ جائے؟ ابھی اٹھو، فوراً اٹھ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کوئی آئے۔ وہ اپنے کپکپاتے وجود اور لرزتی ہوئی آواز کے ساتھ غصے سے پھپھر کر بولی۔ اسے غصہ ہوتا دیکھنے کے باوجود شاہد ڈٹائی کا اعلیٰ مظاہرہ کرتے ہوئے دوبارہ مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑنے اسے غصہ ہوتا دیکھنے کے باوجود شاہد ڈٹائی کا اعلیٰ مظاہرہ کرتے ہوئے دوبارہ مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑنے اور اپنی باتوں میں الجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اگر اتنی ہی محبت ہے مجھ سے کہ میرے بغیر رہ نہیں پا رہے تو جاؤ اپنے والدین کو لاؤ اور لے جاؤ اپنی دلہن بنا کر۔ ارشمان کے الفاظ اسے اپنے کانوں میں گونجتے ہوئے محسوس ہوتے تھے، جو اس کی ضمیر کو جھنجھوڑتے، وہ الفاظ شاید دل کو لگ گئے تھے، اس لیے شاہد کی محبت بھری چکنی چپڑی باتیں بھی حرمین کو الجھا نہیں پا رہی تھی۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہہ کر اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا اور ساتھ ساتھ شاہد کے سارے ارمان ٹھنڈے کر ڈالے تھے، اسے گھر سے بھاگ کا رستہ دکھا کر۔
हरमैन ने ज़िद पकड़ ली थी कि रिश्ता लेकर आओ, मगर शाहिद हर बार टाल मटोल से काम लेता। कभी कहता तुम लाडो की परी हो, तुम हमारे साथ नासिरपुर में नहीं रह सकोगी। कभी कहता अम्मा को राज़ी कर रहा हूँ। हर बार उसके पास एक नया बहाना होता था। अचानक एक दिन इफ़रा बेगम आई शादी की दावत देने। हरमैन पर तो 2-3 सानियों के लिए सख्ता तारी हो गया था। जब उसने सुना कि शाहिद की शादी हो रही है, आंखों से आंसू झरझर मोतियों की तरह बहने लगे। वो मुसलसल शाहिद को कॉल मिलाती रही इससे बात करने के लिए, लेकिन उस जालिम ने कॉल रिसीव न की। उसने मैसेजेस भी भेजे, मगर कोई रिप्लाई न था। अर्शिमान को जब शाहिद की शादी की खबर मिली तो वो हरमैन से मिलने खुद चला आया। जैसे ही वो हरमैन के कमरे में दाखिल हुआ, हरमैन रोते हुए उसके सीने से आ लगी थी। वो फूट फूट कर रो रही थी। शाहिद के धोखे ने उसका नाजुक सा दिल कांच के टुकड़ों की तरह बिखेर दिया था। इस नाजुक कांच की गुड़िया का सीने से आ लगना अर्शिमान का दिल हिला गया था। उसकी आंखें हमारे शौक के फट गई थी। इस नाजुक कांच की गुड़िया का सीने से आ लगना अर्शिमान का दिल हिला गया था। उसकी आंखें मारे शौक के फट गई थी। एक अनोखे एहसास ने इस लम्हे दिल में जन्म लिया। पूरे वजूद में सनसनी बरकी रूह की तरह फैल गई थी। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेस भाई हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर। तो हुस्न कमल का नॉवेल नॉवेस की दीवानी की लास्ट एपिसोड लेकर हाजिर हुई हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। हरमैन का गले लगना अर्शिमान के सारे दिल के तार छेड़ गया था। बड़ी मुश्किल से अपने बिखरते हुए जज्बात पर काबू पाते हुए उसे कंधे से पकड़कर खुद से दूर किया। वो तो अपने गम में इस कदर डूबी हुई थी कि अर्शिमान का वहाँ से अचानक चले जाना भी उसे महसूस न हुआ। सिर्फ हरमैन की खातिर अर्शिमान ने शाहिद से बात करने की ठानी और इसी मकसद के तहत वो पेशावर नासिरपुर चला गया। वहाँ शादी की तैयारियां चल रही थी। मुझे तुमसे बात करनी है हरमैन के हवाले से। अर्शिमान ने मौका पाते ही उससे बात करनी चाहिए। हरमैन कौन? अरे आप लारे बंटी की बेटी हरमैन की बात कर रहे हैं। इसके हवाले से आपको क्या बात करनी है मुझसे? शाहिद तो हरमैन के मुतालिक बिल्कुल अजनबियत का इजहार कर रहा था। हरमैन कौन? अरे आप लारे बंटी की बेटी हरमैन की बात कर रहे हैं। उसके हवाले से आपको क्या बात करनी है मुझसे? शाहिद तो हरमैन के मुतालिक बिल्कुल अजनबियत का इजहार कर रहा था। ज़्यादा अनजान बनने की अदाकारी मत करो, समझे? वो वहाँ रो रो कर हलकान हुए जा रही है और तुम यहाँ अर्शिमान के तन बदन में आग लगी थी। शाहिद की अनजान बनने की अदाकारी देख। वो दांत पीसते हुए अभी बोल ही रहा था कि शाहिद ने तेज़ी से बात काट दी। देखो अर्शिमान, मेरा उस पागल लड़की से कोई वास्ता नहीं है। खामखा पीछे पड़ रही है मेरे। शादी कर लो, शादी कर लो। अरे 1000 बार कह चुका हूँ नहीं करना तुमसे शादी, फिर भी जान की हिटलर बनी हुई है। उसके अल्फाज सुन अर्शिमान आग बगोला हो गया था। झूठे मक्कार आदमी, पहले उस बेचारी को अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाया और अब उसके बारे में बकवास कर रहे। अर्शिमान ने उसकी कॉलर पकड़ लिया था। मेरा कॉलर छोड़ो अर्शिमान, मैं तुम्हें मेहमान होने की वजह से इज्जत दे रहा हूँ, इसलिए हदूद में रहो। शाहिद अपना कॉलर छुड़वाते हुए आंखों में आंखें डाल हिटाई से बोला। उसकी आंखों में जरा सा पछतावा या शर्मिंदगी नहीं थी कि उसने भोली हरमैन के जज्बात के साथ खेला। वो वाकई पागल है जो उसने तुम जैसे घटिया लड़के से दिल लगाया। तुम इस जैसी प्यारी व पाकीज़ा लड़की के काबिल ही नहीं थे। मुझे सच में तुम्हारे लिए दुख हो रहा है। अर्शिमान ने उसके कंधे पर तंजिया थपथपाते हुए कहा। खामोशी से वापस चला आया। अर्शिमान के आखिरी जुमले ने शाहिद को अपनी तजलील महसूस हुए। वो गुस्से से तिलमिला उठा था। इस बार जब हरमैन की कॉल आई तो उसने सिर्फ हरमैन को तड़पाने और अर्शिमान के कई आखिरी जुमलों का जवाब देने की नीयत से कॉल रिसीव कर ली। घर में माइयों का फंक्शन चल रहा था। मैं सच कहता हूँ हरमैन, मेरी अम्मी ज़बरदस्ती शादी करवा रही हैं। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। अगर तुम चाहो तो हम आज रात ही भाग भाग चलते हैं। जब हम एक हो जाएंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, बल्कि मजबूर होकर हमारी शादी करवा देंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं आता मुझे। प्लीज़ मेरी बात मान लो, ये आखिरी मौका है, भाग चलो मेरे साथ। शाहिद इस बात से बखूबी वाकिफ था कि हरमैन नहायत सीधी और शरीफ लड़की है और उसे दिलो जान से चाहती है, इसलिए वो उसके जज्बात से खेल रहा था। हाँ बोल दो हरमैन, इस अर्शिमान के आखिरी जुमले खाक में मिलाने के लिए तुम्हारा काम उतारना ज़रूरी है। बड़ा तुम्हारा पाकिज़गी का गीत गा रहा था, बस तुम हाँ करो फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट रकसा थी। नहीं, मैं मानती हूँ मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, मगर मुझे मेरे वालिदैन की इज्जत भी इतनी प्यारी है। मेरे अब्बू ने मुझे बड़े नाजों से पाला है। मैं तुम्हारी मोहब्बत में उन्हें नहीं छोड़ सकती। अगर मैं भाग गई तो मेरे अब्बू जीते जी मर जाएंगे और मेरी माँ, उनका क्या होगा? वो तो जीती ही मुझे देख 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 कर है। और मेरा छोटा भाई, वो कैसे मुआशरे में सर उठाकर चलेगा? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं भागूंगी। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो इज्जत से मेरे हाथ मांगो और आकर मेरे वालिदैन से, वरना तुम्हें शादी मुबारक हो। और मैंने अपने आंसू को पोंछते हुए फ़ोन रख दिया था। शाहिद के अरमान पर एक बार फिर हरमैन ने पानी फेर दिया था। वो हाथ मसलता रह गया। इस रात वो बहुत तड़पी, क्योंकि आज आखिरी मौका अपने वालिदैन की इज्जत और मोहब्बत पर खुद को कुर्बान कर दिया था। आंखें सुर्ख अंगारों की तरह लाल रहने लगी थी। पहले जुहान का मंगनी तोड़कर बगैर कोई वजह के छोड़कर चले जाना, और अब शाहिद की शादी। वो बुरी तरह टूट गई थी। मोहब्बत से उसका यकीन उठने लगा था। अब डाइजेस्ट पढ़ने का भी दिल नहीं करता था। लारे बेगम बहुत परेशान रहने लगी थी उसे लेकर। उनके आंगन की चहकती हुई चिड़िया अचानक बिल्कुल खामोश हो गई थी। शाहिद की शादी की रात वो दीवानी जायनमाज पर बैठकर रोती रही। बार बार खुद से सवाल करती रही, क्या मैंने ठीक किया उसे इनकार करके?
اگلا سین کچھ ماہ بعد ارشمان نے ہرمین کو ایک میسج کیا جسے پڑھ کر وہ بری طرح چونک گئی۔ ارشمان نے لکھا تھا، تمہارے پاؤں بہت خوبصورت ہیں ہرمین، کیا میں انہیں اپنے بچوں کی جنت بنا سکتا ہوں؟ ہرمین نے کبھی بھی ارشمان کو اپنے لائف پارٹنر کے روپ میں نہیں دیکھا تھا، وہ تو اسے صرف اپنا کزن، بھائی یا دوست گمان کرتی تھی۔ ہرمین نے صاف انکار کر دیا، مگر ارشمان نے اور لڑکوں کی طرح کوئی محبت کے دعوے نہیں کیے، بس اپنی والدہ کو رشتہ لے کر بھیج دیا۔ ہرمین اس بات پر بہت ناراض ہوئی۔ جب یہ بات شاہد کے کانوں تک پہنچی تو اس نے ہرمین کو کال کر کے تنگ کرنا شروع کر دیا، تم دنیا میں کسی سے بھی شادی کر لو مگر اس بزدل سے مت کرو۔ شاہد کا ارمان کو بزدل کہنا ہرمین کو الجھا گیا۔ وہ بزدل نہیں ہے، وہ رشتہ لایا ہے، عزت سے مجھے اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے، یہ کام بزدل نہیں کر سکتے۔ ہرمین نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا تھا، وہ بزدل ہی ہے، تمہیں نہیں پتا، میں نے کہہ دیا تم اس سے شادی نہیں کرو گی۔ شاہد ارمان سے جلا بیٹھا تھا، اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ ارشمان اور ہرمین کی شادی ہو۔ میرے والدین نے ہاں کر دی ہے پھپھو سے، اور میں اپنے والدین کے فیصلے کے خلاف نہیں جانے والی۔ ہرمین نے غصے سے کہہ کر اپنا سیل سوئچ آف کر دیا۔ آج وہ ارشمان کی دلہن بنے اس کے کمرے میں بیٹھی تھی، وہ مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس رات کی ایک لڑکی ڈھیروں سپنے سجاتی ہے، لیکن ہرمین کی آنکھوں میں کوئی خواب نہ تھا، اس کی آنکھوں میں صرف خفگی تھی کہ اس کے انکار کے باوجود ارشمان نے رشتہ کیوں بھیجا۔ ناراض ہو؟ وہ اس کا حسین چہرہ تھوڑی سی انگلی اٹھا کر اونچا کرتے ہوئے بولا، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر کیوں؟ وہ الجھی نگاہ سے سکتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ کیونکہ محبت ہو گئی تھی مجھے تم سے۔ ارشمان نے نہایت سادہ سے انداز میں اظہار محبت کیا۔ محبت؟ مجھے اس لفظ سے بھی اب نفرت ہونے لگی ہے، لوگ دھوکہ دیتے ہیں اس لفظ کو ادا کر کے، شاید لوگ جانتے ہی نہیں اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ اس کا تو جیسے محبت سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو تم مجھے مہلت دے دو، ہم دوست بن کر رہیں گے جب تک تم نہیں چاہو گی ہمارا رشتہ آگے بڑھے، پر ساتھ ساتھ اپنے دل میں محبت نامی شے پر اعتبار قائم رکھو، کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے اس جذبے کو، تم نہیں جانتی۔ اس جذبے سے سرشار ہو کر میں صرف تمہاری خاطر اس شاہد سے بات تک کرنے گیا تھا، پر اس سے بات کرنے کے بعد مجھے وہ تمہارے قابل نہیں لگا۔ ارشمان کی آنکھوں میں رومانیت برس رہی تھی، وہ اپنی خوبصورت دلہن پر نظر ٹکائے محبت سے چور لہجے میں گویا ہوا، تمہیں وہ میرے قابل نہیں لگا؟ عجیب، میں پوچھ سکتی ہوں تمہیں وہ میرے قابل کیوں نہیں لگا؟ ہرمین آئی برو جھکا کر جواب کی منتظر تھی۔ سوال غلط کیا ہے تم نے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا تو پھر صحیح سوال کیا ہے تم بتا دو۔ سوال یہ کرو جانی کہ تمہارے قابل میری نظر میں کون ہے؟ وہ دونوں بھائیں اس کے کندھے پر ڈالتے ہوئے بڑے پیار سے گویا ہوا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہی ہرمین نے فوراً اس کے دونوں ہاتھ ہٹائے تھے اور گھور کر دیکھنے لگی۔ وہ اپنی اس جرأت پر ذرا بھی شرمندہ نہ تھا۔ کون ہے وہ؟ اب وہ تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ میں اور کون، بے وقوف لڑکی؟ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی پیشانی اس کی روشن پیشانی سے ٹکرائی تھی۔ ٹچ مت کرو، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ اچھا بابا نہیں کرا، پر اتنا ظلم نہ ڈھاؤ مجھ غریب عاشق پر، ذرا مجھے میری دلہن کو دیکھ تو لینے دو۔ ارشمان نے مسکراتے ہوئے کہہ کر اس کا دوپٹہ جو پنوں سے سیٹ تھا وہ اتارا تھا۔ اب ہرمین اس کی نگاہوں کی تپش سے اپنے وجود کو پگھلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ رات بھر کیا ایسے ہی دیکھتے رہو گے؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ اس کی رومانیت بھری نظریں اسے نروس کر رہی تھی، اپنے نروس ہونے کو وہ جھنجھلاہٹ سے کور کر رہی تھی۔ بالکل، وہ مسکراتے ہوئے جواب دینے لگا۔ ارشمان تم پاگل ہو گئے ہو؟ وہ خفگی سے کہتی ہوئی اپنے بندے اتارنے لگی۔ لاؤ میں مدد کر دیتا ہوں۔ ارشمان نے جیسے ہی اس کے کان کی لو کو مس کیا، ستمگر کا دہکتا لمس ہرمین کے پورے وجود میں کرنٹ دوڑا گیا۔ میں خود کر لوں گی، یہ کہتے ہوئے ہرمین تیزی سے اس سے دور ہٹ کر بیٹھی تھی جس پر وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ سونے کے لیے لیٹی تو ارشمان بھی بالکل اس سے لگ کر لیٹ گیا۔ تم یہاں کیوں سو رہے ہو؟ وہ فوراً ہی اٹھ بیٹھی تھی۔ کیونکہ یہ میرا بیڈ ہے۔ جی نہیں، یہ میرے ابو نے دیا ہے۔ ہاں تو تمہارے ابو نے تمہیں اکیلے سونے کے لیے تھوڑی دیا ہے، چاہے تو پوچھ لو ان سے۔ وہ اپنی کونی بیڈ پر ٹکا کر اپنا حسین چہرہ ہاتھ کے بنے پیالے میں رکھ مسکراتے ہوئے جوابی کارروائی کرنے لگا۔ تم زیادہ اسمارٹ مت بنو، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ جو میں ہوں وہ بننے کی کیا ضرورت؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے مزید چڑھانے لگا۔ میں تمہارے ساتھ ایک بیڈ پر نہیں سونے والی، وہ بھرم سے اعلانیہ کہنے لگی۔ ٹھیک ہے تو اپنا بستر نیچے کر لو، وہ لاپرواہی سے کہتا ہوا اس کے چہرے کے زاویے دیکھنے لگا، جو اس کی بات سن کر اب غصے سے اسے کھا جانے والی نگاہ سے تک رہی تھی۔ میں کیوں نیچے سونے لگی؟ تم نیچے سو گے؟ کیا تم نے کبھی ناولز نہیں پڑھے؟ ہیرو ہمیشہ ہیروئن کے لیے بیڈ چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ آرام سے سوئے۔ نہ بابا نہ، میری کمر میں درد ہو جائے گا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تمہارے ساتھ بیڈ شیئر کرنے میں۔ نہ بابا نہ، میری کمر میں درد ہو جائے گا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تمہارے ساتھ بیڈ شیئر کرنے میں۔ تمہیں اعتراض ہے تو تم نیچے جا کر سو، میں کیوں خواہ ہیرو بن کر کمر میں درد برداشت کروں؟ مجھے تو ویسے بھی ہیروئن منہ ہی نہیں لگا رہی ہے۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے معصوم سا چہرہ بنائے شکوہ کرنے لگا۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا رشتہ بھیجنے کے لیے، خود ہی لائے تھے تم۔ اب برداشت کرو اور نیچے جا کر سو۔ وہ بھی بچوں کی طرح اڑ گئی تھی۔ میں تو سو رہا ہوں، جس سے زیادہ پریشانی ہے وہ اپنا انتظام خود کرے، لاپرواہی سے کہتے ہوئے وہ پورے بیڈ پر پھیل کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر کے جان بوجھ کر خراٹے لینے لگا۔ ارشمان اٹھو اٹھو، ورنہ میں نے تمہیں نیچے پھینک دینا ہے، وہ اسے پیچھے کی جانب دھکیلتے ہوئے بولی۔ جگہ دو یار، وہ بھی ضدی تھی، اسے ایک سائیڈ میں آ کر
سائڈ میں کر کے آخرکار اپنے سونے کے لیے جگہ بنا لی تھی، بدتمیز کہیں کا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اسی سے لگ کر سو گئی تھی۔ تم تو واقعی بہت خوبصورت ہو۔ اس کے سوتے ہی ارشمان نے آنکھیں کھول لی تھی، اس کے حسین چہرے پر اپنا ہاتھ رکھے محبت سے چوڑ لہجے میں کہنے لگا، پھر پیشانی کا بوسہ لیا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کے بوسہ لیتے ہی حرمین کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ دھڑکتے دل اور تھمی تھمی سانس کے ساتھ اسے اپنے بے انتہا نزدیک دیکھ آنکھیں بڑی کرتے ہوئے استفسار کرنے لگی، سوری پر مجھ میں اتنا صبر نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اپنی دلہن پر جھک گیا۔ اسے احتجاج کرنے کا ارشمان نے موقع ہی نہیں دیا تھا۔ اگلا سین، ارشمان حرمین کو بہت خوش رکھنے لگا، لیکن اس خوشی کو اپنوں کی ہی بری نظر لگنے لگی۔ حرمین کی ساس نے اب اسے بات بے بات ذلیل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ساتھ ساتھ نندھے بھی تنگ کرنے لگی تھی۔ وہ بہت نازک ہی پلی تھی، لیکن اس کے باوجود ارشمان کی ماں بہنوں کے سارے کام بنا اف کیے کرتی۔ پورا دن کام کروانے کے باوجود وہ اسے کھانا نہیں دیتی تھی۔ ساتھ ساتھ منگنی ٹوٹنے کے طعنے بھی دینا شروع کر دیے تھے۔ ارشمان نے بہت کوشش کی اپنی والدہ اور بہنوں کو سمجھانے کی، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ اگلا سین، وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر بیڈ پر بیٹھی روتی ہوئی دکھائی دی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ امی نے پھر کچھ کہا کیا؟ وہ پریشان ہو کر استفسار کرنے لگا۔ پھپھو کہہ رہی ہیں ضرور مجھ میں کوئی خرابی تھی، تبھی ذوحان نے رشتہ توڑ دیا۔ کیا واقعی تمہیں بھی ایسا لگتا ہے؟ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے بولی۔ نہ بابا نہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم بھی کہاں امی کی باتوں کو دل سے لگا کر رونے لگی؟ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو۔ وہ اسے سینے سے لگا کر بڑے پیار سے چپ کرانے لگا۔ اب ارشمان کی برداشت بھی جواب دینے لگی تھی۔ حرمین کی آنکھوں میں آنسو اس عاشق کو ہرگز قبول نہ تھے۔ اس نے الگ گھر لینے کی سوچ لی۔ اگلا سین، عروسہ شعیب کو بہت پسند کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عروسہ کے والد نے ایک رشتہ دار سے کہہ کر رشتہ اٹھوانا چاہا، مگر شعیب نے صاف انکار کر دیا۔ عروسہ نے خود بھی ایک دو بار شعیب سے رابطہ کیا، مگر وہ اچھا لڑکا تھا، اسے پسند نہیں تھی، اس لیے صاف انکار کر دیا، بجائے ٹال مٹول سے کام لینے یا اس بیچاری کے دل سے کھیلنے کے۔ اگلا سین، تم نے سنا لارے بیگم نے حرمین کو کال پر مسالے دار نیوز دینے والے انداز میں سنسنی پھیلاتے ہوئے کہا۔ کیا اماں؟ وہ شاہد ہے نا، اس نے ایک دو لڑکیوں سے بدفعلی کی ہے، اسے کل پولیس پکڑنے آئی تھی۔ لارے بیگم نے جیسے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اپنے کانوں کی سماعت پر۔ اماں یہ تم کیا بول رہی ہو؟ ارے سچ بتا رہی ہوں، راتوں رات افرا نے اسے باہر ملک بھیج دیا، کیونکہ اگر یہاں رہا تو ان لڑکیوں کے والدین اسے جان سے مار دیں گے۔ اماں مجھے تو یقین نہیں آ رہا، شاید اتنا گندا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاید اتنا ذلیل اور گھٹیا لڑکا نکلے گا۔ آج اس نے شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے، وہ اپنے رب کی بڑی شکر گزار تھی کہ اسے شاہد جیسے جانور سے بچا لیا۔ اگلا سین، ارشمان کمرے میں داخل ہوا تو وہ بھاگتی ہوئی آ کر سینے سے لگی تھی۔ آج پہلی بار اس نے ارشمان کو بڑی گرم جوشی سے اپنے حصار میں جکڑا تھا کہ وہ حیران و بے یقینی سی کیفیت میں پڑ گیا تھا۔ آج کیا ہوا ہے؟ مجھ پر اتنی کرم نوازی کیوں؟ اس نے بیگ بیڈ پر ڈال کر فوراً ہی اسے بھاؤں میں بھر لیا تھا۔ بس پیار آ رہا ہے تم پر، وہ مسکراتے ہوئے سینے سے لگ کر کہنے لگی۔ ہائے اللہ کرے اتنا پیار روز آ جایا کرے، وہ شوخی سے کہتا ہوا اس کی پیشانی کا بوسہ لینے لگا۔ اگلا سین، ارشمان نے ایک الگ گھر لے لیا تھا جہاں وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ان دونوں کو خدا نے پہلے بیٹا اور پھر ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا۔ حرمین میں تم سے کب سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعوت نے ایک لڑکے نے اسے پیچھے سے آواز دی تھی۔ جب وہ پیچھے مڑی تو ذوحان کو دیکھ کافی حیران ہوئی۔ ذوحان بھائی آپ، مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا، پر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ یار میں بے قصور ہوں، ایک بار میری بات تو سن لو پلیز، اس کے التجائی انداز میں کہنے کی وجہ سے حرمین اس کی بات سننے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے حرمین کو بتایا کہ اسے شرط والی بات بالکل نہیں پتہ تھی، ورنہ وہ کبھی اس شرط کو ٹوٹنے نہ دیتا۔ ساتھ ساتھ اس نے بتایا کیسے سدرا بیگم نے اسے گھر سے نکالا تھا۔ یہ سب سن کر حرمین کو بہت دکھ ہوا۔ میں نے تم سے بہت محبت کی ہے اور اب بھی کرتا ہوں، اگر ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ حرمین تیزی سے بیچ میں بول پڑی۔ میں اب شادی شدہ ہوں اور 2 بچوں کی ماں ہوں، میرا گھر میری جنت ہے اور میں ارشمان سے بہت محبت کرنے لگی ہوں، اس لیے میرے پاس تمہیں دینے کے لیے سوائے ہمدردی کی کچھ نہیں، تم بھی آگے بڑھو زندگی میں، اوکے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر ارشمان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، جو اس لمحے اپنی گود میں اپنے دونوں بچوں کو لیے کھڑا تھا۔ میڈم یہ دونوں سو چکے ہیں، اب بائک چلانے میں بہت مشکل ہوگی، ارشمان نے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ تو ان دونوں کو ابو کی کار میں لٹا دو، ہم بائک پر چلتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، ویسے بھی ماموں کی کار خالی ہے۔ وہ دونوں بائک پر گھر واپس آ رہے تھے۔ ارشمان آئی لو یو، اس کے محبت سے کہتے ہی ارشمان مسکرایا تھا۔ آئی لو یو ٹو جانی، تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں ذوحان سے کیا بات کر رہی تھی؟ مجھے پوچھنا ٹھیک نہیں لگا، اگر کوئی ضروری بات ہوگی تو تم مجھے خود بتا دو گی، یقین ہے مجھے۔ ارشمان کا اندھا اعتماد اسے اپنی محبت میں روز بروز جکڑ رہا تھا۔ وہ اس کا جواب سن مسکرانے لگی۔ تم بہت اچھے ہو، وہ فدا فدا لہجے میں بولی، تمہارے ناولس کے ہیرو سے بھی زیادہ؟ وہ بڑے اشتیاق سے جواب کا منتظر تھا۔ ان کا اور تمہارا کیا مقابلہ، تم ریئل لائف ہیرو ہو میری جان، اور تم جیسا ساتھی قسمت والوں کو ملتا ہے۔ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے تم ملے، وہ محبت سے چوڑ لہجے میں کہنے لگی۔ او واو، یہ ناول ایک سچی آپ بیتی پر مبنی تھا، جن کی یہ آپ بیتی ہے وہ صرف یہ میسج دینا چاہتی تھی کہ لڑکیوں کو محبت اور حویس میں جو فرق ہے اسے پہچاننا چاہیے۔ محبت کرنے والے نکاح کرتے ہیں جیسے ارشمان نے کیا، نہ کہ میسیجز پر جسمانی اعضاء کی تعریف ہے۔ جب کوئی آپ سے کہے کہ وہ محبت کرتا ہے تو آپ اس سے صاف کہیں کہ رشتہ لائے، نہ کہ موقع پر تنہائی پا کر خود چلا آئے۔ اس ناول کے کچھ واقعات بالکل سچے ہیں، کچھ واقعات میں نے اسے ناول کا رنگ دینے کے لیے خود بنائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا، پسند آئے تو ریویو دینا نہ بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔